شادی کے بعد جیسے ابھی ہیں بڑے سویٹ ہیں، شادی کے بعد بھی سویٹ ہی ہوں گے، آپ کو لگتا ہے؟ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. السلام علیکم، my name is ماہین انوری and I'm your communication coach. امیر سے آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا آج ہم کس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں. میں چاہتی ہوں سب سے پہلے آپ یہ ایک ویڈیو کلپ دیکھیں. کیسا لگتا ہے کہ شادی کے بعد جیسے ابھی ہیں بڑے سویٹ ہیں، شادی کے بعد بھی سویٹ ہی ہوں گے، آپ کو لگتا ہے؟ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. میں نے آپ جانا ہی تھا نا، تم نے 12 بجے چیز چھوڑ دیا اپنی طرف سے پوائنٹ لینے چکر میں. ماں کے چکر سے میرے کو ریپرزینٹ نہ کرے، میری ماں کے چکر سے میرے کو ریپرزینٹ نہ کرے. تمہیں لگی ہے کیونکہ میں نے تو کبھی یہ گلا شکوہ کیا ہی نہیں کہ ولیمے کے اگلے دن سے میں اپنے گھر سے ہی دور ہوں. میرا پرچہ میرے اوپر نہیں تھا، زندگی میں ایک پرچہ نہیں تھا. جس دن سے شادی ہوئی ہے لگی اپنے گھر ہی نہیں گیا. مجھ سے تو میرے گھر والے بھی دور ہو گئے. میں تو نہیں گلا شکوہ کر رہا، اللہ کی ذات کا. ریسنٹلی رجب بٹ کی ایک کانٹروورسی سامنے آئی. یہ ایک کانٹروورسی اس لیے بنی کیونکہ یہ ایک فیمس یوٹیوبر کی کہانی تھی جو سامنے آئی اور بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر اوپینینس دیے. پاکستان کا ایک ایسا یوٹیوبر ہے جس نے آتے ہی یوٹیوب کی گیم بدل کے رکھ دی. اتنا فیم آج سے پہلے نہ کبھی کسی یوٹیوبر کو ملا اور شاید کبھی کسی کو ملے جتنا رجب بٹ کو ملا. رجب بٹ کی شادی وائرل، رجب بٹ کے ریلیشن شپس وائرل، رجب بٹ کی دوستی وائرل، رجب بٹ کا پیسہ وائرل، رجب بٹ کی ہر چیز وائرل. تو لوگوں نے کچھ زیادہ رجب بٹ سے ایکسپیکٹیشن شروع کر دی تھی. لیکن رجب بٹ بھی تو ایک سوسائٹی کا مرد ہی ہے. جب اس کی لیک ویڈیو سامنے آئی بہت سارے لوگ شاکڈ ہوئے. بہت سارے لوگوں نے اس کے چینل کو انسبسکرائب بھی کیا. بہت سارے لوگوں نے اس سے سوال بھی پوچھے، کلیریفیکیشن بھی پوچھی. ایک فیمس یوٹیوبر جب چیٹ کرتا ہے پبلکلی تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرا میری بیوی کا مسئلہ ہے، میں اس کو منا لوں گا، میں اس سے معافی مانگ لوں گا اور ہم اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے. سوسائٹی اسٹینڈرڈس یا ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں تو مرد کے لیے معافی بہت آسان ہوتی ہے لیکن عورت کے لیے معافی نہیں ہوتی. جو سب سے پہلا کمپیریزن اپنی ماں اور بیوی کا کرتا ہے. وہ اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے تم کبھی میری ماں جیسی نہیں بن سکتی، اور جو میری ماں کا مقام ہے وہ میری بیوی کا مقام نہیں ہے. یہ خالی رجب بٹ نہیں بلکہ ہماری سوسائٹی کا ہر مرد کرتا ہے، کمپیریزن کرتا ہے. یا وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنی بیوی کا کمپیریزن کرتا ہے یا وہ اپنی بہن کی اپنی بیوی کے ساتھ کمپیریزن کرتا ہے. پھر رجب بٹ نے تھوڑی سی اپنی پرائیورٹی لسٹ بھی ہم سب کے سامنے کھول کے رکھ دی، جہاں سب سے پہلے اس کے ماں باپ آتے ہیں، پھر اس کی بہن آتی ہے، پھر اس کے دوست آتے ہیں، پھر اس کی بیوی آتی ہے اور آخر میں اس کی بیوی کا خاندان آتا ہے. لیکن جب انہی لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کی باری آتی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی بیوی کے خاندان کو ٹارگٹ کرتا ہے. کیا ہماری سوسائٹی میں مرد ایسے نہیں کرتے؟ کیا اس ساری کنٹروورسی میں اگر ہم دیکھیں جب ایمان کے بھائی نے اپنی آواز اٹھائی تو اس نے اپنے بہنوئی کو کچھ نہیں کہا تھا. اس نے بلکہ ان دو لوگوں کو کہا تھا جو اس کی فیملی کا حصہ نہیں ہے اور وہ اس کی بہن کی شادی کی یا اس کے گھر کی باتیں پبلکلی ایک پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کرے تھے. لیکن رجب بٹ کو وہ لوگ زیادہ اہم تھے، وہ لوگ زیادہ قریب تھے کیونکہ وہ اکثر رجب بٹ کے فیور میں کانٹینٹ بناتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس نے ایک ایزی ٹارگیٹنگ یہ سمجھی کہ میں اپنی بیوی کے بھائی کو ٹارگٹ کر سکتا ہوں کیونکہ تو ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے. جب ایک آدمی کے اوپر بلیم آتا ہے، جب اکاؤنٹیبلٹی کی باری آتی ہے، بجائے اس کے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے وہ الٹا اپنے پارٹنر کو طلاق کی دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے. اسپیشلی اگر ہم اس کنٹروورسی میں دیکھیں جہاں بہت سارے لوگوں نے ایمان کے لیے آواز اٹھائی، ایمان کے لیے بات کی. کیوں بات کی؟ کیونکہ رجب کے ایکسٹرا میریٹل افیئرس کے ایویڈنس سامنے آ گئے تھے. اس کے کہ وہ اپنی ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرتا، اس نے وہ مینیپولیشن کرنا شروع کر دی، اپنے فیلیشن کرنا شروع کر دی اپنے چینل پہ کہ میرے اپنوں نے میری کمر توڑ دی اور جو اپنے دکھ دیتے ہیں وہ کوئی دوسرا دکھ نہیں دیتا. بجائے اس چیز کے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا اور وہ اپولوجائز کرتا. وہ ہمارے یہاں سوسائٹی میں جب ایکسٹرا میریٹل افیئرس ہوتے ہیں اور ایک آدمی کا جب افیئر ہوتا ہے تو بہت ایزیلی اس کو معاف کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں اور بلوچستان کا کیس دیکھیں، بانو کا کیس دیکھیں جہاں ایکسٹرا میریٹل افیئر تھے اس کو مار دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے جو سب سے قریبی رشتہ بنایا ہے وہ میاں بیوی کا بنایا، نہ باپ بیٹے کا بنایا، نہ ماں بیٹے کا بنایا، نہ بہن بھائیوں کا بنایا، نہ دوستوں کا بنایا. یہ سب آپ کے حقوق اور رشتے ہیں جو آپ نے سارے ساتھ لے کے چلنے ہوتے ہیں. لیکن جو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے وہ میاں بیوی کو کہا گیا ہے. جب ہمارے یہاں سوسائٹی میں مرد رسپیکٹ بہت مانگتا ہے اپنی بیوی سے، اور ہماری ٹریننگ کی جاتی ہے، لڑکیوں کی ٹریننگ کی جاتی ہے کہ آپ نے اپنے شوہر کی عزت کرنی ہے اور اس کی رسپیکٹ کرنی ہے اور آپ کی جو زندگی ہے وہ اس کے ارد گرد ہی ہے. لیکن وہ رسپیکٹ اگر ایک لڑکی اپنے ہسبینڈ کو رسپیکٹ دے رہی ہے اس کو بدلے میں اس کو بھی تو رسپیکٹ ملے. اگر اس کو وہ ذلت مل رہی ہے اور 4 لوگوں کے سامنے ہو رہی ہے، شروع میں سکھایا جاتا تھا کہ میاں بیوی کے بیچ میں آرگیومنٹ بھی ہو جائے تو وہ ان کے بیڈ روم سے باہر نہیں آنا چاہیے. لیکن اب ٹرینڈ چینج ہو گیا. اب ٹک ٹاک لائف کے اوپر وہ ساری باتیں کری جاتی ہیں. اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا، کسی کے سامنے اپنی آواز اٹھانا، کسی کو ذلیل کرنا بہت آسان ہے. لیکن اس سے بھی آسان ہے کسی کو عزت دینا، کسی کو کائنڈنس دکھانا، کسی کو پیار دکھانا اور ہمدرد کرنا. وہ لوگوں نے پوری زندگی ساتھ گزارنی ہوتی ہے. لیکن رجب بٹ ایک بیڈ ایگزامپل بنتے ہوئے وہ نہ اپنی بیوی کا ہمدرد بنا، نہ اس نے اپنی بیوی کو وہ اسپیس دی کہ وہ اس کی ہمدرد بن سکتی. اور یہ ایک بیڈ ایگزامپل شروع ہوئی جس میں آج کل کے ریلیشن شپس ایسے ہی ہیں. زیادہ تر بزنس ڈیل ہے، آپ کو پروفیٹیبل رشتہ لگتا ہے، آپ شادی کر لیتے ہیں لیکن آپ ایک دوسرے کے کمپینین اور ایک دوسرے کے ہمدرد بننا بھول جاتے ہیں. یہ پلیٹ فارم بنانے کا مقصد یہ ہے ان سارے لوگوں تک جو اس طرح کے ریلیشن شپس میں ہیں اور اس طرح کی پرابلمس میں ہیں اور ان کے پاس کوئی ہمدرد نہیں ہے جو ان کی بات کو سن سکے، ان کی بات کو سمجھ سکے. میں آپ لوگوں کے لیے اس طرح کے ٹاپکس لاتی رہوں گی جہاں میں آپ لوگوں کے ہمدرد بن سکوں گی. رشتے ہوتے ہیں بہت قیمتی ہوتے ہیں، بعد میں ریگریٹ کرنے سے بہتر ہوتا ہے کہ ابھی موقع ہے رشتوں کو سنبھال لیں.
کیونکہ ہم دنیا کے کاموں میں اپنوں کو بھی پرائیورٹائز نہیں کرتے, فور گرانٹیڈ لیتے ہیں, رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں, اپنے لائف پارٹنر کو ٹاپ پرائیورٹی بنائیں. اور اگر آپ اسٹیج میں ہیں جہاں آپ ان کو پرائیورٹی نہیں بنا سکتے, پھر شادی کا فیصلہ مت کریں, کیونکہ اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی اور رسپانسبلٹی سے ڈرتے ہیں. میں ملوں گی آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیں, اپنے سول کا بہت خیال رکھیں, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اس طرح کے ٹاپکس پہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں اور اپنی جرنی مجھ تک پہنچانا چاہتے ہیں, اپنے ایموشنس مجھ تک پہنچانا چاہتے ہیں, آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں, انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں اور کامنٹ بھی کر سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. میں آپ سے ایک نئے ٹاپک اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.